بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا اہل دوزخ کا لباس اور کھانا پینا، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سخت گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے تمام کپڑے گندک سے بنائے جائیں گے، اور گندک ایک ایسا مادہ ہے کہ جس سے آگ بذات خود ہی مشتعل ہو جاتی ہے۔ اور سورہ دکان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے ہیں اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکیں گے اور نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ اور سورہ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے پس اسے چکھو، یہ گرم پانی اور پیپ ہے۔ دونوں نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے، اس سے مراد ان کی بہنے والی پیپ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے الغساق سے مراد انتہا کی بدبودار گاڑی پیپ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، غساق سے مراد گاڑی پیپ ہے۔ اگر اس پیپ کا ایک قطرہ مغرب میں ڈالا جائے تو اہل مشرق کو اس کی بدبو جینے نہ دے، اور اگر وہ مشرق میں انڈیلا جائے تو اہل مغرب کو اس کی بدبو متفن کر دے۔ غساق جہنم میں ایک ایسا تالاب ہوگا جس میں ہر کسی کا پسینہ آ کر جمع ہوتا جائے گا، کافی عرصہ وہاں رہنے کے ساتھ اس کا رنگ بدل جائے گا۔ آدمی کو وہاں لایا جائے گا، اس میں گوتا دیا جائے گا، جس کے باعث اس کی کھال اور اس کا گوشت ہڈیوں سے نیچے گر جائے گا، اور وہ آدمی اسے اپنے دونوں ٹکنوں کے درمیان یوں گھسیٹتا لائے گا جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی انہیں ان کے برے اور خبیث اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ بہرحال اگر تو اپنے کھانے پینے اور لباس کے بارے میں سوال کرے تو سن لے، کھانا بھی آگ کا، پینا بھی آگ کا، اور لباس بھی آگ ہی کا ہوگا۔ تیری یہ نرم و نازک سی جلد جو حرام کھاتی رہی، اسے حرام کی غذا ملتی رہی اور حرام اشیاء پر اس کی نشو نما ہوتی رہی، یہ آگ کو بھڑکانے والا ایندھن بن جائے گی اور جہنم کا کھانا ہو جائے گی۔ اور اے نافرمان، یہ مت سمجھنا کہ مٹک مٹک کر چلنے والے اسی نیف و ضعیف بدن کے ساتھ تو آتش جہنم میں داخل ہوگی، بلکہ یہ جسم تو بہت بڑا ہو جائے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی کی ڈار احد پہاڑ جتنی ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اور یہ نہ کہتی رہنا کہ یہ تو ایک کافر کے حق میں ہوگا، میں تو گناہگار مسلمان خاتون ہوں۔ اور سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہے
کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر ان کی بے خبری کی حالت میں عذاب آ پڑے۔ کیا اس چہرے کے ساتھ جو جسم کا نازک ترین حصہ ہے عذاب کو روکنا ممکن ہوگا؟ اسی لمحے منہ زقوم کا کھانا کھائے گا۔ اگر تو زقوم کے عذاب کا کچھ اندازہ لگانا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام وحی کو سن لے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک قطرہ زقوم دنیا پر ڈال دیا جائے تو یہ تمام دنیا والوں کی روزیاں خراب کر کے رکھ دے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا طعام و شراب یہی ہوگا؟ جس زقوم کا ایک قطرہ ہی اہل دنیا کی معیشتوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے، وہی زقوم تیرا کھانا اور پینا ہوگا۔ جیسا کہ سورہ دکان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچٹ کے ہیں اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، مثل تیز گرم پانی کھولنے کے۔ اسے یعنی مجرم کو پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا، چکتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تو تم ایک گمراہوں، جھٹلانے والوں، البتہ کھانے والے ہو تور کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ اور سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ میمانی اچھی ہے یا سینٹ زقوم کا درخت جسے ہم نے ستمگاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے، جو درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، جس کے گوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بوجھل کریں گے، پھر اس پر گرم جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف لوٹنا ہوگا۔ بہرحال یہ کھانا پریشانی اور غم کو مزید بڑھائے گا، جیسا کہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ بدن بڑھائے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ بہرحال کھال سیاہ ہونے اور جلنے کے بعد انتہائی شدت اور زور سے اتار دی جائے گی، جیسا کہ سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ہرگز نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ پھر ہڈیوں کو چورا چورا اور توڑ پوڑ کر ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہیں نہیں، یہ توڑ پوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا کچھ ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ عذاب صرف جسمانی عذاب تک ہی محدود نہ ہوگا، بلکہ وہاں روحانی عذاب بھی ہوگا، اور وہ اس وقت ہوگا جب تیری وہ سہیلیاں جو پرہیزگار تھیں، عبادت گزار تھیں اور حجاب کی پابندی کرنے والی تھیں، جو جنت میں داخل ہو چکی ہوں گی، وہ تجھ سے کلام کریں گی اور تجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ یوں پیش فرمایا ہے، سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، میرا ایک ہم نشیں جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟
بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ سورہ صافات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ اسے جھانک کر دیکھ لو؟ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ بحث پہلی ایک موت کے اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں، پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر یوں کہے گا جیسا کہ سورہ صافات میں ہے، کیا یہ میمانی اچھی ہے یا سینڈ زقوم کا درخت؟ جیسے ہم نے ستمگاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے، جو درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ کو بھوجل کریں گے، پھر اس پر گرم جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف لوٹنا ہوگا۔ دیکھ لے، یہ ہے تیرا وہ دوست جو جنت میں جا چکا ہے، تجھے ملامت کر رہا ہے، تجھے ڈانٹ پلا رہا ہے، لیکن اس وقت یہ نصیحت تجھے کچھ بھی نفع مند نہ ہوگی۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت کی توضیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ وارد ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، آگ اسے بھون دے گی جس کے بعد اس کا بالائی ہونٹ سمٹ اور سکڑ کر اوپر اٹھ جائے گا حتیٰ کہ اوسط سر تک پہنچ جائے گا، اور اس کا نچلا ہونٹ ڈھیلا ہو کر اس کی ناف تک آ پہنچے گا، اور آگ اس کے شامیانوں کی 4 دیواریں ہوں گی، ہر دیوار کی موٹائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی، اور اگر گسلین کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو ساری دنیا ہی متحفن اور بدبودار ہو جائے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ والا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا۔ یہ خون ملی پیپ والا پانی جب اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا اور وہ اس سے کراہت کھائے گا، اور جو ہی اس کے چہرے کے نزدیک آئے گا اس کے چہرے کو اس درجہ گلا ڈالے گا کہ اس کے سر کی کھال بالوں سمیت اس میں گر پڑے گی۔ تو جب اسے پیے گا تو اس کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا اور بالآخر پیٹ کے راستے سے باہر نکل جائے گا، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور دوزخ بڑی بری آرامگاہ ہے۔